يا وجيهاتي الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن کی یہ آواز جا رہی ہے، بہار سلطانیہ کے پلیٹ فارم میں حافظ محمد اشتیاق سلطانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین و ناظرین، جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ نماز تراویح ہے، تو اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام بہار سلطانیہ میں تشریف لائے ممتاز عالم دین استاذی مکرم جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعظم نقشبندی صاحب اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استاذ محترم کو خوش آمدید کہتے ہیں. استاذی مکرم، سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی ناظرین و سامعین جو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ نماز تراویح کا درجہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے. آمین ثم آمین. نماز تراویح اپنے درجہ کے اعتبار سے جی سنت مؤکدہ ہے، جی اور اس کے سنت مؤکدہ ہونے پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے. جی فتاوی شامی کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر جی اس کو سنت مؤکدہ ہی لکھا گیا ہے. جی اور اس کا سنت مؤکدہ ہونا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصی طور پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے. جی بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جی رمضان شریف کے اندر پہلی رات جی جب قیام فرمایا، یعنی نماز تراویح ادا فرمائی، جی تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جی انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھی، کچھ نے انفرادی طور پر پڑھی. جی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس بات کی تشہیر کی جی اور دوسری رات کو زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. جی پھر دوسری رات بھی نبی کریم علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھائی، جی اور اسی طریقے پر بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کچھ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے. جی تیسری رات بھی نبی کریم علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی اور تیسری رات میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے. جی چوتھی رات بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے. نہیں لائے. جب صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات آپ تشریف نہیں لائے، جی اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا ہے جی کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اللہ اللہ اللہ. اور تم اس کی بجا آوری کی طاقت نہ رکھو، جی اس کو نہ بجا لا سکو. جی اس خوف کی وجہ سے جی پھر چوتھی رات نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے. نہیں لائے. یہ 3 راتیں آپ کا نماز تراویح ادا فرمانا جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نماز تراویح سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی. جی
اور رمضان شریف کی جو بابرکت ساعتیں ہیں ان کا تقاضا بھی یہی ہے جی کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں وقت گزارا جائے. جی اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا جی جس طرح حضور کے ساتھ پہلی 3 راتوں میں یہ نظام جاری رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح رہا. جی پھر ایک رات آپ باہر نکلے جی رمضان شریف میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ جماعت کے ساتھ کچھ انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں مصروف ہیں. جی تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر ایک قاری پر جمع کر دیا جائے، ایک امام پر جمع کر دیا جائے تو سارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، جی یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. جی آپ نے اس چیز کے پیش نظر کہ سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور فرمایا کہ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر دوسری رات حضرت عمر فاروق جب تشریف لائے تو لوگ اسی طرح حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جی آپ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا جی تو آپ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، اللہ اللہ اللہ، یہ طریقہ نیا ہے جی لیکن بہت اچھا طریقہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. اور اس کے حوالے سے جی کنز الاموال شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ نئی چیزیں پیدا ہوں گی، اللہ 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 اور ان میں حضرت عمر اللہ اللہ جو چیز پیدا کریں گے، حضرت عمر جس چیز کو جاری کریں گے جی وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگی اور اس کے ساتھ محبت کرنا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام فرمایا جو آج تک جاری و ساری ہے جی اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. استاذ مکرم میں نماز تراویح کے اندر کتنی رکعات ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی نماز تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں جی جی اور اسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے لے کر باقاعدہ طور پر جو عمل چلا رہا ہے وہ 20 رکعت پر ہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح کی ادا فرمائی ہیں. جی جی جس طرح کہ امام بخاری کے استاذ ابن ابی شیبہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی مصنف کے اندر فرماتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر جی 20 رکعت اور 3 وتر ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی 20 رکعت کا ذکر الگ ہے اور 3 وتروں کا ذکر الگ ہے. 23 رکعت، جی ہاں 20 تراویح اور 3 وتر. ماشاء اللہ. نماز تراویح کی جماعت کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ویسے تو جو انفرادی حکم ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے جی انفرادی طور پر جی مرد و زن کے لیے. جی ٹھیک، اس کی جماعت سنت کفایہ ہے. جی اگر کوئی بھی آدمی جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے، سارے جماعت کو ترک کر دیں تو سارے گناہ گار ہوں گے. جی اور اگر کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہے، کچھ نے نہیں پڑھی تو پھر سارے بری ذمہ ہو جائیں گے، سارے گناہ گار نہیں ہوں گے. سنت کفایہ ہے جی اس کی جماعت. جی جی نماز تراویح کی رکعات کتنی ہیں اور ان کا فلسفہ اس پر آپ جی نماز تراویح کی رکعات 20 ہی ہے جی جس طرح کہ ابن ابی شیبہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا. جی اور 20 رکعات کا فلسفہ یہ ہے جی جتنی بھی نفل نمازیں ہیں جی وہ اسی لیے ہیں کہ بندے کے فرائض اور واجبات میں جو کمی بیشی ہو جائے تو ان نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. لیکن 20 رکعات جو ہیں یہ 20 رکعات کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں فرائض اور واجب جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں ان کی 20 رکعات بنتی ہیں. جی جی 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے. جی ٹھیک ہے، اور 3 وتر ملا کر یہ کچھ کل رکعتیں 20 بن جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرائض اور 3 وتر سمیت روزانہ کی 20 رکعات ہیں فرض اور واجب. تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے 20 رکعت تراویح
माशाअल्लाह, वो माशाअल्लाह, मुकर्रर हुई है माशाअल्लाह, ताकि ये कमी इन रकात की वजह से पूरी की जा सके। ये हिकमत है एक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी हमारे नाज़रीन और सामीन हमारा प्रोग्राम देख सुन रहे हैं, आप रमज़ान के हवाले से उन्हें कुछ पैगाम दें कि इस रमज़ान को आप किस तरह गुजारें जो इतने भी दिन आगे आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ इंतहाई यकसुई के साथ जी और अल्लाह ताला के ज़िक्र फ़िक्र में रहते हुए गुजारना चाहिए। जी ख़ासकर रोज़े का ख़ास ख्याल रखा जाए। जी रोज़े के लिए रोज़े की हालत में जो पाबंदियां हैं और उसके फ़राइज़, उसके मुस्तहब्बात वगैरह सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं। ख़ुसूसी तौर पर लगवियात से अपने आप को बचाया जाए और रमज़ान में नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जाए। बाज़ लोग समझते हैं कि रोज़ा तो फ़र्ज़ है लेकिन तरावी ज़रूरी नहीं है। चलो, ज़रूरी ना होना, फ़र्ज़ ना होना एक अलग बात है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा होना तो साबित है। सुन्नत मुअक्कदा ये क्लियर है। तो हुजूर ने फरमाया कि मन काम रमज़ान ईमान व इख्तिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फजीलत है कि जो रमज़ान में क़याम करेगा यानी नमाज तरावी अदा करेगा, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो चूँकि रमज़ान में हर नेकी का सवाब वो बढ़ा दिया जाता है, नफल फ़र्ज के बराबर जी और एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर। तो गोया कि अगरचे आप नमाज तरावी अदा फरमा रहे हैं जो सुन्नत मुअक्कदा है और जमात के साथ सुन्नत किफ़ाया है, लेकिन सवाब आपको फ़र्ज के बराबर मिलेगा। कोई शक नहीं। लिहाजा इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और रमज़ान शरीफ का एक एक लम्हा जो है वो इंतहाई कीमती है। वो अल्लाह ताला के ज़िक्र फ़िक्र में रहते हुए, गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए यकसुई के साथ गुजारा जाए और खैरात जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है उसके मुताबिक खैरात भी की जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि रुपये पैसे की सूरत में ही खैरात हो, बल्कि दूसरों को नेकी का हुक्म देना ये भी एक खैरात है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात रमज़ान शरीफ में यानी तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ हो जाया करती थी। यानी आप इस कदर कसरत के साथ खैरात फरमाया करते थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद जी मुकर्रम, आपने मुख्तसर जामिया हमारे नाज़रीन और सामीन के सामने अपनी बात को रखा है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो भी आपने मारूज़ात पेश की हैं, अल्लाह जितने भी ये नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सामीन और नाज़रीन, प्रोग्रामों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है। आज की जो गुफ्तगू है इस पर अल्लाह अमल करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हम सबको सही मानों में रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ समेटने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या वजीहती